बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन इकराम, आज शब है 8 रबीउल अव्वल की और आज शहादत है मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी। आज ना सिर्फ मौला की शहादत है बल्कि आज अयाम अज़ा का भी इख्तिताम हो रहा है। जो अयाम अज़ा यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू हुए थे वो आज 8 रबीउल अव्वल को इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। सो आज के इस दिन के हवाले से मैं सबसे पहले अपने बारे में आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अयाम अज़ा की और उनके वालिद गिरामी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मुमिनीन को भी। सो चलें, आज की जो मैंने मुसाहिब की मजलिस आप लोगों के लिए तैयार की है उसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. आखिरी दिन अय्याम अज़ा का, और हम जिक्र इसी तरह करते हैं कि इमाम को जहर दे दिया गया। जहर दिया गया, अब जाहिर है कि लाशा पड़ा था। जब इमाम रुखसत हो रहे थे माँ से, नरगिस खातून से, तो कह रहे थे अल्लाह का हुक्म ये है कि मेहदी अब तुम इस घर को छोड़ और चले जाओ। माँ ने रुखसत किया और बेटे ने कहा कि अब शायद मुलाकात ना हो सके। तो माँ ने कहा बेटा, इस अकेले घर में तुम्हारी जद्दा, तुम्हारी दादी और मैं हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा जनाजा बेटा उठाए। अब तुम गैबत में जा रहे हो, अब तुम पर्दे में जा रहे हो मेरे लाल, ये बताओ मेरा जनाजा कौन उठाएगा? कहा माँ वादा है जनाजा उठाने में आऊंगा। इमाम के पर्दे में जाने के बाद नरगिस खातून, अल्लाह आपको वो रौजा दिखाए, वो पूरा घर, वो सहना आप देखिए, वही घर है जहाँ नरगिस खातून अब हकीमा खातून, हदीसा खातून के साथ तन्हा उस घर में है। दरवाजे पर दरबान खड़ा रहता है। घर में कुछ खादमाएं और तनीज़ें हैं जो खिदमत करती हैं, मगर एक खिदमत नरगिस खातून ने अपने ज़िम्मे ली, और वो ये कि जब शाम आ जाती, दोनों वक्त मिलने लगते, तो आप दो चिराग जलाती। एक चिराग अपने शौहर के कब्र पर रखते थे और एक चिराग इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर रख देती, और फिर उसी कब्र पर बैठ जाती चिराग जलाकर, और बयान करती मेरे वाली, मेरे वारिस, आप दुनिया छोड़कर चले गए, नरगिस अकेली रह गई, बेटा भी जुदा हो गया, लेकिन मैंने ये कसम खाई है जब तक जिंदा रहूंगी कब्र अंधेरी नहीं रहेगी, मैं रोज चिराग जलाऊंगी। एक दिन बहुत ही ज्यादा तबीयत नासाज हुई तो बहुत बेटे को याद किया। मेरे लाल, दिल चाहता था कि बहुत दिन हो गए कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कब्र पे बैठे बैठे कहती वाली, दिल चाहता था कि आज अपने लाल को देखती। यही तो करबला की माएँ कहा करती थी, यही बहन अली अकबर, ईद आ गई तुम्हारा चेहरा नजर ना आया। उम्मे फरमा यही कहती करबला के बाद, अरे बेटा ईद आई है, सारे दोस्त बाहर कमर में तलवारें लगाए खड़े हैं, कासिम तुम नहीं हो। कभी ज़ैनब कहती और मोहम्मद, तुम्हारे दोस्त सारे दरवाजे पे खड़े हैं, तुम मिलने आया करते थे। मेरे लाल, तो माँ यही कहती थी। नरगिस खातून ये कहते कहते एक बार अपना रुखसार इमाम हसन अस्करी की कब्र पे रख दिया और आपने वफात पाई। इधर वफात पाई और उधर सरदार के जीने से इमाम ज़माना नमूदार हुए और तसल्ली दी सबको, घबराओ ना, माँ की कब्र मैं बनाऊंगा। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं आपका जनाजा भी उठाऊंगा और कब्र भी बनाऊंगा। वहीं दो इमामों के पास नरगिस खातून की कब्र बन गई। कब्र बनाने वाले इमाम ज़माना थे। आज आप जरी में देख सकते हैं जालियों से कि ये कब्रें और ताबूत बने हुए हैं। नरगिस खातून की कब्र पे एक ताबूत रखा है, उस पे बेहतरीन चादर पड़ी है। हकीमा खातून की कब्र भी वही है। शानदार रोजा है, अल्लाह सबको ज़ियारत कराए। आज अज़ा का आखिरी दिन है और इसलिए आखिरी दिन कहते हैं कि इस घराने की आखिरी शहादत आज हुई है, यानी 11वां इमाम आज शहीद किया गया और उसकी कब्र इमाम ज़माना ने बनाई।
یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا زندہ امام یتیم ہو گیا. آج ہم اپنے زندہ امام کو غصہ دینے کے لیے فرش ادا پر بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کیا کہا جائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اہل حرم جو قید میں یزید کے تھے وہ 40 کربلا سے کر کے جو چلے تو آج 8 ربیع الاول کو مدینے پہنچے. اس تاریخ کی اہمیت اور بڑھ گئی. لٹے ہوئے قیدی اپنے وطن واپس آ رہے تھے. یہاں جب سے گئے تھے حسین اور ان کا گھرانہ تو بیوی سغرا کو چھوڑ گئے تھے, ام المنین اور ام سلمہ کو چھوڑ گئے تھے. محمد حنفیہ سے کہا تھا بھائی اس لیے آپ کو کربلا نہیں لے جا رہے کہ خواتین کو رسول کی زوجہ علی کی زوجہ میری بیٹی بیمار سب کی نگرانی آپ کیجیے گا. لیکن روزانہ صبح چادر اوڑھ کر آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتی اور جانے والوں سے کہتی تمہیں کوئی قاصد ہے؟ اگر قاصد عراق جا رہا ہے تو میں نے سنا ہے بابا عراق کی طرف ہے, میں نے خط لکھا ہے میرا خط بابا تک پہنچا دو. کہ مجھ 5-6 مہینے میں کیا گزر گئی یہ لے جا کے بابا تک کوئی پہنچا دے. تو عباس کا چھوٹا بیٹا جسے حضرت عباس نے ام المنین کے پاس چھوڑا تھا جس کا نام فضل تھا, اس کی عمر 5-6 برس کی تھی. ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا شہزادی آپ میری بہن کو ہے چچا جان لیکن میں آپ کو شہزادی سمجھتا ہوں اور اپنے کو غلام. آپ اس طرح انتظار نہ کیا کیجئے, دروازے پہ بیٹھ کر آپ شہزادی ہیں یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور سنیے اے میری بہن اے میری شہزادی یہ کرتا جو دادی نے مجھے پہنایا ہے میں یہ کرتا بدلوں گا نہیں. میں قسم کھاتا ہوں جس دن میرے امو جس دن میرے آقا حسین آئیں گے اس دن میں نیا کرتا پہنوں گا. آپ گھر میں بیٹھیے جیسے ہی قافلہ آئے گا جیسے ہی آقا حسین آئیں گے بابا عباس آئیں گے بھیا علی اکبر آئیں گے سب سے پہلے میں آ کے آپ کو خبر دوں گا کہ قافلہ آ گیا. عباس کا بیٹا مدینے سے باہر بیرون مدینہ سرحد مدینہ پہ روز صبح جا کر بیٹھ جاتا اور شام تک بیٹھا رہتا چاہے جتنی دھوپ ہو اور شام کو واپس آ کے کہتا اے بہنا قافلہ نہیں آیا میں کل پھر انتظار کروں گا. ارے عرصہ گزرا 1 سال کا کہ ایک دن ایک سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اندر داخل ہوا, اس کا رخ مدینے کی طرف تھا. فضل دوڑتے ہوئے پہنچے, اے سوار پہلے مجھ سے بات کر لے پھر شہر میں داخل ہو, بتا کیا خبر ہے؟ کیا خبر یہ دینی ہے لیکن تم تو بچے ہو. کہاں میں عباس کا بیٹا ہوں میں حسین کا بھتیجا ہوں, پہلے مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی بہن کو خبر دوں. کہاں وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا. عباس کا بیٹا دوڑتا ہوا چلا اور کہا بہنا دیکھا نا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. قافلہ واپس آ گیا. سغرا نے بار پکارا نانی ام سلمہ کو دادی ام المنین جلدی چلیے قافلہ آ گیا بابا آئے ہیں مجھے بے قراری میں جلدی بھیا علی اکبر کو دیکھنا چاہتی ہوں میں چچا عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں. یہاں تک کے سوار ایک بار بیرون مدینہ سے قلب شہر میں پہنچا. قدیان نے صدر مقام پر آیا اور ایک بات اس نے اعلان کیا اے یثرب کے رہنے والوں وہ قافلہ جو حسین لے کر گئے تھے وہ آج واپس آیا ہے. کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے, گھر میں کوئی نہ رہا, گھر خالی ہو گئے. کیا عورت کیا مرد کیا بچے عورتیں چادریں اوڑھ کر آ گئی. اتنا مجمع بشیر کہتا ہے اتنا مجمع میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا مسجد نبوی میں چلو, مسجد نبوی میں مدینے پر میں بتاؤں گا ساری تفصیل بتاؤں گا. مجمع آ گیا شہر میں, شہر کا مجمع
مسجد نبوی میں آ گیا. بشیر ایک بار منبر پہ گیا اور کہا قافلہ آیا ہے. سب نے پوچھا قافلہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا حسین کا سید سجاد اس کا حکم یہ تھا کہ یہی خیمے لگا دو. ایک دم سے قافلہ اندر نہیں جائے گا. واقعہ یہ ہوا کہ جب مدینے میں قافلہ داخل ہو رہا تھا حضرت زینب نے کہا سید سجاد ہم ایک دم سے مدینے میں نہیں جائیں گے. جب ہم 28 کو گئے تھے ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے, ہمارے جوان ہمارے ساتھ تھے, ہمارے مرد ہمارے ساتھ تھے. ایک دم جب ہم داخل ہو گئے تو صرف خواتین ہیں اور ایک اکیلا سید سجاد, سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے. دیکھ کر آہستہ آہستہ غم کی خبر سنائی جاتی ہے, یہیں پر بیرون مدینہ خیمے لگواؤ. یہ زینب نے اس لیے کیا تاکہ شہر والے تعزیت ادا کرنے آئیں. جہاں پتہ چلے تو وہاں آ کے تعزیت ادا کریں. خبر سننے کے بعد خیمے لگ گئے. یہاں اعلان ہوا. اب یہاں تاثرات الگ الگ تھے. اہل مدینہ پریشان تھے. وہ بشیر کہتا ہے جب میں نے کہا بیرون مدینہ خیمے لگے ہیں اور حسین کا بیٹا وہاں, تو کہتا ہے یہ خبر سن کر پورا مجمع مسجد نبوی سے نکلا اور مجمع ہی نہ رہا. میں حیران ہو گیا کہ اس شہر والوں کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور پورا مجمع باہر چلا گیا. ان کو حسین سے بہت محبت ہے. وہ پیچھے پیچھے چلا دیکھتا ہوا. یہاں جب خبر پہنچتے پہنچتے سبرا کو مل گئی تو ام البنین اور ام سلمہ سے کہا دادی مجھے لے کر چلیے, میں بھی جلدی چلوں تاکہ سب سے ملوں. ادھر محمد حنفیہ غش پڑے ہوئے تھے, طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی. علی تھے. شور سنا. جب شور سنا تو آنکھ کھل گئی, غش سے بیدار ہوئے. غلاموں سے کہا شور کیسا ہے؟ کہا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آیا. کیا میرا بھائی آ گیا؟ کہاں یہی اعلان ہوا ہے کہ قافلہ آیا. کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین آئے اور ان کو اطلاع نہ ملی ہو کہ میں بیمار ہوں اور بھائی مجھے دیکھنے آئے؟ اچھا مجھے لے کر چلو. غلاموں نے بازو تھامے لے کر چلے. جب شاہراہ پہ پہنچے تو باہر سے کالے جھنڈے کچھ نظر آئے, کالے پرچم نظر آئے. بس کالے پرچم دیکھے اور ایک بار سینہ پکڑ کے وہیں زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک جملہ کا ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا. بنی امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا. روتے ہوئے چلے, خیام کی طرف چلے. ایسے میں جب شور ہوا جناب عقیل جو علی کے بڑے بھائی تھے, ان کے 12 بیٹیاں تھیں اور 6 بیٹیاں کربلا گئی تھی حسین کے ساتھ. لیکن جو ضعیف بیٹیاں تھیں, سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا ام لقمان, ایک کا نام تھا سمائنہ, ایک کا نام تھا اسما, ایک کا نام تھا زینب بنت عقیل. یہ ساری بہنیں چادریں اوڑھ کے گھر سے باہر نکلی اور سب ساتھ چلی اور روضہ رسول سامنے نظر آ رہا تھا. تو ایک مرثیہ پڑھتی ہوئی فی البدی چلی. حسین کے موت کی خبر شہادت کی سن کر تو پہلا جملہ یہ کہا, ہاتھ اٹھا کر ساری بہنوں نے اپنا سیدھا ہاتھ روضہ رسول کی طرف اٹھایا اور کہا نانا جدہ ہم آ رہے ہیں, آپ کا نواسا مارا گیا, ہم آپ کی قبر پر آپ کو پرسا دینے آ رہے ہیں. ان کے اس نوحے سے ایک کوہرام بچا. ایک پورا جلوس خواتین کا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلا. جہاں پر خیام لگے تھے وہاں ہزاروں کا مجمع ہو گیا. سید سجاد ایک خیمے کے دروازے پر ایک کرسی ڈالے بیٹھے تھے, گلے میں سیاہ چادر پڑی تھی. سب سے پہلے محمد حنفیہ پہنچے تو چچا کو دیکھ کر بھتیجا اٹھا, دوڑ کر چچا نے گلے لگایا. جیسے ہی گلے لگایا کا چچا ذرا آہستہ, دیکھیے تو یہ خاندان کون ہے جس نے گلے کو زخمی کر دیا, ابھی کا ہڈیاں نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تو سب سنیے گا کہ کیا ہوا بعد کربلا. اختیار کہا مجھے میری بہن سے ملا دو. کہاں ہے شہزادی زینب؟ کا جائیے یہ خیمہ
ہماری پھوپھی زینب کا ہے، جا کے حضرت زینب سے وہاں کا سب کچھ ظلم سنیے کربلا کا، وہ بتائیں گی۔ محمد حنفیہ اندر گئے، خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا بہت سی بیویاں بیٹھی تھی، لیکن حضرت زینب نہ نظر آئی، پردہ الٹ کر باہر آ گئے اور آ کر کہا سید سجاد وہاں میری بہن زینب نہیں ہے، وہاں تمہاری پھوپھی زینب نہیں ہے، چچا میرے ساتھ چلیے۔ کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک بار چچا کا بازو تھامے ہوئے خیمے میں آئے، اشارہ کر کے کہا وہ آپ کی بہن زینب ہے، وہی میری پھوپھی ہے۔ حضرت زینب کھڑی ہوئی اور ایک بار کا محمد حنفیہ بہن کو نہیں پہچانا؟ ارے میرے سامنے تو پیدا ہوئے بیٹے کی طرح پرورش کیا ہے گود میں تم کو، تم نے بہن کو نہیں پہچانا؟ تو چیخیں مار کے سر پہ ہاتھ مارا، کہا اتنی ضعیفہ میری بہن نہیں تھی، جب گئی تھی تو سر کے بال کیا تھے؟ یہ سارے بال سفید ہو گئے۔ کہا قریب آؤ، اس سر کے بالوں میں علی اکبر کا لہو ہے۔ بھائی 72 جنازے، پھر کہا بھیا محمد حنفیہ 18 جوانوں کے لاشوں پہ زینب نے پیٹا ہے اپنے کو، کہتے ہو زینب پہچانی ہے؟ قتل کی مجلس میں نے چند جملے گریہ آپ نے کر لیا تاکہ حسرت تو نکل جائے کہ بس اب یہ رات جو ہے یہ ایام ارضا کی رات نہیں ہے، رات گزر چکی، لیجیے دن بھی ڈھل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی اذان ہو جائے گی اور دن بدل جائے گا، 9 ربیع الاول نمودار ہو جائے گی، یعنی جس دن امام زمانہ کی تاج پوشی ہوئی 9 ربیع الاول کی رات آ جائے گی، سوگ بڑھ جائے گا، سوگ بڑھ جائے گا، سوگ ہم سب بڑھا دیتے ہیں، کالے کپڑے اتار دیے جائیں گے، کالی چادریں کل اتار دی جائیں گی، اللہ خانوں میں جو پردے کالے پڑے تھے، جو اپنے گھروں میں آپ نے کالے پردے وہ سب اتار دیے جائیں گے۔ ارے کس طرح سوگ خواتین بڑھا دے گی، خواتین اپنے کالے لباس اتاریں گی، ہاتھوں میں جو چوڑیاں توڑی تھی سوگ کی نشانی وہ بھی ہاتھوں میں آ جائیں گی، آپ بھی اچھا کھانا کل پکائیں گے، گھر میں 2.25 مہینے آپ نے کوئی اچھی غذا نہیں کھائی، لذیذ غذا نہیں کھائی، حسین کا غم منایا، کل وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی سوگ بڑھے گا۔ ہاں ابن زیاد کا سر آیا، عمر سعد کا سر آیا، شمر کا سر آیا، ہرملہ کا سر آیا، حکیم بن طفیل سلسبی حضرت عباس کے قاتل کا سر آیا، حسین ابن نمیر یعنی علی اکبر کے قاتل کا سر آیا۔ جب سارے سر آ گئے سید سجاد اٹھے اور اٹھ کر گھر میں گئے، پھوپھی اماں سر پہ چادر ڈال دیجئے، آپ نے کربلا کے بعد سے سر نہیں تھکا، تمام بیویوں سے کہیے کہ بالوں کو باندھنے سوگ بڑھا دے۔ کہا کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہ قاتلوں کے سر آ گئے پھوپھی اماں، جن نے ظلم کیا تھا مختار نے سب کے گلے کاٹ کر سر بھجوائے ہیں، باہر سر دروازے پہ پڑے ہیں، اس لیے سوگ بڑھا دیجئے۔ تو بے اختیار رونے لگی اور رو کر کہا بیٹا سید سجاد تیری پھوپھی سوگ بڑھا تو دیتی، لیکن بیٹا یہ بتاؤ کہ سوگ بڑھانے سے کیا میرا علی اکبر مجھے واپس ملے گا؟ دوڑ کر آ کر پھوپھی سے نپٹ جائے گا۔ اے سید سجاد اگر تیری پھوپھی نے سوگ بڑھا دیا کیا میرا جمانے لانا عباس واپس آ جائے؟ ارے بتاؤ کیا میرا بھائی حسین واپس؟ ایک گریا، ایک شور تھا، ایک کوہرام تھا، اہل بیت نے مکے دم تک سوگ نہیں بڑھایا، لیکن امام نے امت کو قوم کو یہ پیغام کیا کہ سوگ بڑھا دینا، جب واپسی مدینہ ہو جائے ہم تم پر اتنا جبر نہیں چاہتے کہ تم پورے سال سوگ رکھنا، اس لیے ہم کو بڑھانا ہے۔ وہ آل محمد تھے، وہ امام زمانہ ہے جو اب تک حسین کو ہر نماز کے بعد بیٹھ کر زیارت ناہیہ پڑھ کر روز مجلس کرتے ہیں، روز روتے۔ ارے وہ تو بیٹے ہیں نا، تو جد کا غم نہیں بھولے، لیکن ہم کیا کریں؟ سید سجاد پوری زندگی روتے رہے، رات کو رونا، دن کو رونا، کبھی بابا کو نہیں بھولے، کبھی علی اکبر کو یاد کرتے سید سجاد، کبھی عباس کا حال سنانے لگتے، کبھی علی اصغر کا حال سناتے کہ کیسے شہادت ہوئی۔ جناب سید سجاد یہی کہ جب تک زندہ رہوں گا ذکر حسین کرتا رہوں گا،
जब तक जिंदा रहूंगा जिक्र हुसैन करता रहूंगा। बीवियां जब तक रही मजलिस करती रही, उनका स्याह लिबास नहीं उतरा, उनका शोक नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, सैयद सज्जाद पे मुसीबत जरूर पड़ी कि कुछ दिनों के बाद जनाब उम्मे लैला की वफात हुई। अली अकबर का लिबास निकाला, मुंह पे डाला, सीने से लगाया और बस एक बार पुकारा, अली अकबर तुम्हारे सीने पे वार पड़ा। बस ये कहा और गिरी जमीन पर, वफात हो गई। जन्नतुल बकी में सैयद सज्जाद ने जनाजा उठाकर ले जाकर दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद जनाब उम्मे फरवा ने आसिफ को पुकारा, मेरा लाल टुकड़े टुकड़े हो गया, जमीन पे गिरी, वफात हो गई। सैयद सज्जाद ने ले जाके चची को दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद जनाब शुगरा दुनिया से रुखसत हो गई। बहन का जनाजा उठाया मगर रोके जाते थे, सकीना तेरा जनाजा न उठा सका, हाथों में हथकड़ी थी। लेकिन बहन शुगरा को लेकर जन्नतुल बकी तकलीफ खात्मे पर पहुंची। फिर एक दिन आया कि जनाब रबा धूप में बैठी थी। सैयद सज्जाद ने कहा भी इसको साए में बिठा दीजिए, अगर रोना ही है तो साए में बैठे। तो बेख्तियार कहा क्या वाली की कब्र में साया हो गया, क्या अली असगर की कब्र में साया हो गया। अच्छा आप कहती हैं शहजादी, तो हम शाम को मगरिब की नमाज के बाद हुजरे में आ जाएंगे। जब शाम आई, नमाज पढ़ रही थी, सजदे में थी कि जनाब ज़ैनब करीब गई, बाजू पे हाथ रखा, कहा भाभी आपने वादा किया था कि आप साए में बैठ जाएंगी, उठिए भाभी वादा पूरा कीजिए। मगर जवाब न मिला। जब शाने को हिलाया फिर बात लाश उलट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 रबीउल अव्वल रबाब की शहादत की तारीख है जो 2 दिन पहले गुजर गई, इसलिए मैं सबकी वफात पढ़े दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कितने जनाजे करबला से आकर सैयद सज्जाद ने उठाए, हुसैन ने कितने जनाजे उठाए थे और कितनी जिम्मेदारी सैयद सज्जाद की थी। और फिर एक दिन वो आया कि खुदी के साथ शाम गए और देखा कि खुदी ने शहादत पाई और कब्र बनाई। लेकिन जब हजरत ज़ैनब की कब्र बना रहे थे सैयद सज्जाद फिर बाद कई सवार घोड़ों पर आकर हजरत ज़ैनब के जनाजे के पास उतरे। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, का दादा अली मुर्तजा आइए मेरी मदद कीजिए, आपकी बेटी आज दुनिया को छोड़कर फिर आगे बढ़े। मैंने कहा चचा हसन आपकी बहन आज मर गई और फिर आगे बढ़ के कहा बाबा आइए, अब आपने करबला में जनाजे उठाए, अब ज़ैनब बीबी का जनाजा उठाइए। 4 मासूमों ने ज़ैनब का जनाजा उठाकर शाम में दफन किया। आज उस बीबी शहजादी की कब्र शाम दमिश्क में है, आपने सुन लिया। और फिर वो दिन भी आया कयामत का दिन कि जब सैयद सज्जाद भी दुनिया में न रहे और उनकी कब्र मोहम्मद बाकिर ने बनाई। यहाँ तक के एक इमाम से दूसरे इमाम तक कब्रें बनती रही और गम जो था वो जारी रहा इस घर में। आखिरी गम हसन अस्करी का था जिसकी कब्र सामने में बनी। अब ये सारे गम जमा कर लो कि वो करबला वाले 72 जो जख्मी होकर मरे और जिनके जनाजे हुसैन ने उठाए, और वो जनाजे जो ज़ैनब ने उठाए, वो जनाजे जो सैयद सज्जाद ने उठाए, वो जनाजे जो इमाम से इमाम उठते रहे, इन सब का गुस्सा लेने के लिए एक इमाम जिंदा है। जरा उसके मसाइल को देखो। और वो ये कहता जब मोमिन रोते हैं, मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं तो हम सबके साथ होते हैं। इमाम ज़माना आपके साथ रोते हुए चलते हैं। जब इमाम ज़माना आते, ये तक रवायत में आयतुल्लाह ने लिखा है कि जब इमाम ज़माना आते हैं सारे जुलूसों में मोमिन के साथ तो दोनों हाथों से मातम करते
आते जाते इमाम ज़माना मातम करते हुए जुलूसों और ताबूतों के साथ चलते। उसके बाद इमाम ज़माना ने फरमाया कि जब मैं आ जाता हूँ तो मेरी जद्दा रोती हुई फातिमा ज़हरा वलदिल हुसैन, अरे मेरा लाल हुसैन, सुन लिया ना तुमने, ताबूत आने का, अब कहो मेरे साथ कहो, हुसैन अलविदा, अली अकबर अलविदा, कासिम अलविदा, ओन मोहम्मद अलविदा, अब्बास अलविदा, उम्मे गलाल अलविदा, उम्मे फरवा अलविदा, ज़ैनब अलविदा, उम्मे कुलसूम अलविदा, सकीना बीबी अलविदा, अलविदा, अलविदा।